بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كان خالی الذہن من الحکم والتردد فیہ استغنیان مؤکدات الحکم وإن كان مترددا فیہ طالبا له حسن تقویته بمؤکد وإن كان منکرا وجب توکیدہ بحسب الانکار کما قال اللہ تعالی حکایتا عن رسل عیسیٰ اذ کذبوا فی المرة الاولى انا الیکم مرسلون وفي الثانية إنا إليكم لمرسلون ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا وإخراج الكلام عليها إخراجا على مقتضى الظاهر وكثيرا ما يخرج على خلافه فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه ما يلوح له بالخبر فيستشرف له استشراف الطالب المتردد نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون وغير المنكر كالمنكر اذا لاح عليه شيء من امارات الانكار نحو جاء شقيق عارضا رمحه ان بني عمك فيه رماح. یہیں تک دو ہی مثال تک رہنے دیجیے، دیکھتے ہیں کہاں تک آج پڑھتے ہیں. بات یہ چل رہی ہے کہ احوال اسناد خبری، ایک چیز کی طرف دوسری چیز کی جو اسناد کی جاتی ہے تو اس اسناد کے دو فائدے بیان کیے گئے. نمبر ایک یعنی مخاطب جو ہے مخاطب کو کسی نہ کسی خبر کا فائدہ پہنچانا چاہے جو اس کو معلوم نہیں ہے، جس سے وہ غافل ہے نا جی. خبر کا فائدہ جیسے آپ کے پاس آگے گئے کہ نیچے چائے کی دکان کھلی ہے تو اس سے آپ کو اس نے ایک خبر کا کیا کیا فائدہ پہنچایا، اور ایک لازم فائدہ یعنی فائدہ اسی تک محدود ہے. وہ اس طور پر کہ سامنے والے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے، بس اس کو نام کیا دیا لازم فائدہ. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کلام جو ہے نا کبھی اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ کلام جو ہم لائیں گے تو مخاطب جس کے لیے ہم کلام پیش کر رہے ہیں اس کی حالت کے اعتبار سے کلام میں تاکید یا مؤکدات کا استعمال ہوگا اور نہیں ہوگا، اس کی کیسی حالت ہے. تو ہمارا جو مخاطب ہے اس کی عام طور پر تین حالت ہوتی ہے. کتنی حالت ہوتی ہے؟ تین حالت. مثال کے طور پر ہم مخاطب کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یا ہمارا جو مخاطب ہے اس کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام غیب جانتے ہیں، یا ہمارا جو مخاطب ہے ہم جس سے خطاب کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، جو بھی ہم خبر ان کو دینا چاہتے ہیں. تو جو ہمارا مخاطب ہے اس کی حالت تین طریقے سے ہوتی ہے، تین طریقے کی حالت ہوگی، ملا جلا کے تین طریقے کی حالت ہوتی ہے. پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو خبر ہم اسناد کے طور پر جو خبر ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اس خبر سے وہ خالی الذہن ہے، یعنی نہ تو اس کا انکار کرتا ہے، نہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، نہ تو انکار کرتا ہے اور نہ سوال کرتا ہے، کچھ بھی نہیں. نہ اس کے وجود میں شک کرتا ہے، جو بات ہم بولنا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف میں وہ شک کرتا ہے، ایسا بھی نہ ہو. اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نسبت ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس سے وہ خالی الذہن ہو، ذہن میں وہ بات ہو ہی نہیں اس کے. ٹھیک ہے، جیسے ایک شخص ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ جو ہے ایک ہے یا چند ہے، وہ خالی الذہن ہے اس بات سے. اللہ کی طرف ایک کی اسناد جو ہے اس اسناد کے اعتبار سے اس کا ذہن کیا ہے؟ بالکل خالی ہے. نہ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے کہ دو، یا اللہ کے ایک ہونے میں وہ شک بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا انکار بھی نہیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو اگر ایسا سادہ سمپل ذہن اس کا ہے کہ بس اسے صرف خبر دینا ہے اور کچھ نہیں، تو ایسے کلام کو آپ بغیر کسی تاکید کے لائیں گے. کیسے لائیں گے؟ بغیر تاکید. اور اگر وہ اس میں مثال کے اچھا، اور اگر وہ اس میں شک کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں، ایسا ہی ہے کیا، اس طرح بول رہا ہے، وہ شک کر رہا ہے. تو اب اس کی حالت جو ہے طالب کی ہو گئی،
پہلے خالی تھی اس کی حالت، یعنی اس کا ذہن خالی تھا، اب اس کا ذہن کسی چیز کو طلب کر رہا ہے. تو اب یہاں پہ بہتر یہ ہے کہ کلام کو آپ تاکید کے ساتھ لائیں. کیسے لائیں؟ تاکید کے ساتھ لائیں. اور ایک شخص کی حالت یہ ہے کہ وہ اس اسناد کا منکر ہے، بالکل کیا ہے؟ منکر ہے. اب واجب ہے کہ اپنے کلام کو آپ کیسے پیش کریں؟ تاکید کے ساتھ. جیسے ایک شخص غافل ہے تو اس کو ہم یوں کہیں گے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس سادہ سی خبر دی. اور ایک شخص کا ذہن ایسا ہے کہ وہ طلب کرے کہ اللہ ایک ہے کہ دو ہے نا، شک بھی کر رہا ہے. سوال شک کرنے کا مطلب سوال کر رہا ہے، وہ متردد ہے اس کو کہ اللہ ایک ہے یا نہیں، ایک ہی ہے کیا، اس طرح. تو ہم کہیں گے بے شک اللہ ایک ہے. یہاں پہ تاکید لانا پڑے گا اس کے لیے. اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے، چند ہے، دو ہے، معاذ اللہ چار ہے، اس طرح کہے. اب یہاں پہ ہم اس کی حالت کے اعتبار سے کیا لائیں گے، اور یہ تاکید لانا واجب ہو جائے گا. کلام میں تاکید پیش کرنا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. اس کو ہم کہیں گے بے شک اللہ ایک ہی ہے. اور انکار کرے تو اور کہیں گے کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ ایک ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جان لو کہ اللہ ایک ہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تاکید کے جو بھی اردو زبان میں آپ انداز اختیار کریں گے. اور عربی زبان میں تاکید کے لیے جو لام ہے، انا ہے، ایسے ہی حصر کے ذریعے، اللہ کے ذریعے، ہے نا، اس طریقے سے لانا، قسم کے ذریعے سے لانا، یہ سب تاکید کے طریقے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کیا رہی ہے؟ یہ تو تین جو حالت ہے یہ مقتضائے ظاہر کے اعتبار سے، کہ ظاہری جو ہے مخاطب کی یہ تین حالت ہوتی ہے. اور اس طرح کلام کو لائیں گے تو کہا جائے گا کہ آپ نے کلام کو مقتضائے حال ظاہر کے مطابق لایا. کیسے؟ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی حالت جو ہے رہتی ہے خالی کی، لیکن اس کو آپ کسی وجہ سے اتار دیتے ہو متردد اور طالب کی منزل میں، یا اس کی حالت متردد اور طالب کی رہتی ہے لیکن اس کو آپ اتار دیتے ہو منکر کی منزل میں. کس منزل میں؟ تین حالت ہے نا. پہلی حالت بولیے خالی عن الذات، خالی عن الحکم، معاف کیجیے، خالی عن الحکم. دوسرا متردد یا طالب. تیسرا منکر. کبھی کیا رہتا ہے کہ ایک آدمی ہے خالی عن الحکم، خالی الذہن ہے، وہ کیا ہے، خالی الذہن، لیکن کسی وجہ سے آپ اس کو متردد کی منزل میں اتار دیتے ہو، یا کوئی متردد ہے اس کو آپ منکر کی منزل میں اتار دیتے ہو، یا کوئی منکر ہے اس کو آپ خالی کی منزل میں اتار دیتے ہو. کس منزل میں؟ خالی کی منزل. جیسے قرآن میں شک کرنے والے لوگ موجود تھے تو قرآن میں شک کی نفی تاکید کے ساتھ لانی چاہیے تھی. یعنی یوں کہا جاتا کہ انا لا ریب فی الکتاب، ہے نا، بے شک لیس بریب فی الکتاب، ان لیس بریب فی الکتاب. یعنی با کے ذریعے بھی تاکید، انا کے ذریعے تاکید، جملہ اسمیہ کے ذریعے تاکید، لیکن سادہ جملہ لایا گیا لا ریب فی. حالانکہ قرآن پاک میں شک کرنے والے لوگ کیا تھے، موجود تھے نا، تو منکر موجود تھے. قرآن پاک میں شک نہیں ہے اس کے منکر کیا تھے، موجود تھے. لیکن قرآن پاک نے کیا کیا، منکر کو سادہ آدمی کے درجے میں اتار دیا. آپ کو ایسا کیوں؟ تو اس کو ویلو نہیں دی، اس کے انکار کی قرآن پاک نے اس کو کوئی اہمیت نہیں. کیونکہ کوئی دن کو اگر رات کا ہے زبردستی کا تو اس کو کیا تاکید کے طور پر بیان کرنا ہے کہ نہیں. اس کو دین ہے یار، سادہ سے بول دیں گے، اس کو زیادہ منوانے کی حاجت نہیں ہے. یعنی منکر کو کبھی اتار لیا جاتا ہے کس درجے میں، خالص جان آدمی کے درجے. کبھی خالص جان کو اتار لیا جاتا ہے منکر کے درجے میں، کبھی خالی جان کو اتار دیا تھا. ایسے کر کے جو ہے نا وہ 12 سے 24 صورتیں نکل جاتی ہیں. کتنی صورتیں نکل جاتی ہیں؟ کیونکہ ایک مقتضائے ظاہر کے خلاف ایک درجہ ہے نا کہ عالم کو ہم اتار لیں کس کے درجے میں، جاہل کے درجے میں. تو جیسے جاہل عن الخبر کے 3 درجے ہیں، ایسے عالم کے بھی کتنے درجے ہو جائیں گے، 3 درجے ہو جائیں گے. 6 ہو گئے، 6 ہو گئے نا. 6 کو 6 ایک دوسرے سے مکس ہوں گے، 6 دن کتنے ہو جائیں گے، 12 ہو جائیں گے. اس کو اس کے درجے میں اتارو، اس کے اس کے درجے میں اتارو. اس طرح کئی صورتیں اس کی بنتی چلی جائے گی. تو اب انہوں نے یہ 3 تو جو سادہ حالتیں ہیں ترتیب بار، خالی، متردد اور منکر،
تو خالی کے اعتبار سے جو آپ کلام لاتے ہو اس کلام کا نام رکھتے ہیں ابتدائی. فن علم معنی میں اس کلام کا نام کیا رکھتے ہیں؟ ابتدائی. کہ آپ کا کلام ابتدائی ہے. اور آپ جو بات بولنا چاہتے ہو اس میں اگر وہ متردد ہے نا، تردد ہے، اس کو سائل بن کر کے سوال کر رہا ہے، طالب ہے، تو اب جو کلام لائیں گے نا اس کا نام رکھیں گے طلبی، کلام طلبی. اور منکر کے لیے جو آپ کلام لائیں گے اس کا نام رکھا جائے گا کلام انکاری. کیا نام رکھا جائے گا؟ کلام انکاری. یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے. کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ خَالِيَ الذِّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ اسْتُغْنِيَ عَنْ مُؤَكِّدَاتِ الْحُكْمِ، تو اگر مخاطب خالی الذہن ہو، حکم سے خالی الذہن ہو اور اس میں تردد کرنے سے خالی ہو، تو استغنیہ عن مؤکدات الحکم، تو حکم کے مؤکدات سے اس کلام کو بے نیاز کر دیا جائے گا. حکم میں تاکید پیدا کرنے والے الفاظ سے اس کلام کو کیا رکھا جائے گا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ استغنیہ عن مؤکدات الحکم، حکم میں تاکید پیدا کرنے والے الفاظ سے اس کلام کو کیا رکھا جائے گا؟ بے نیاز رکھا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اور اگر اس میں وہ تردد کر رہا ہو، طالباً لہو، اس کو طلب کر رہا ہو، ان اس اسناد کو، حسنا تقویتہ بمؤکد، تو مستحسن ہے کہ اس کو ایک مؤکد سے کیا کریں؟ مضبوط کریں. تقویت، اس کو طاقت دیں، بے مؤکدن، یعنی ایک حرف تاکید کا استعمال کریں. جیسے اردو زبان میں کہے بے شک اللہ ایک ہے، جس کو شک ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کہیں؟ بے شک اللہ ایک ہے. وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر وہ اس اسناد کا کیا کر رہا ہے؟ انکار ہی کر رہا ہے. وجب توکید، تو توکید مستحسن نہیں بلکہ واجب ہے. بحسب الانکار، کس اعتبار سے؟ جتنا زیادہ زوردار انکار اتنی زیادہ تاکید. جیسے مثال دے رہے ہیں کہ سورہ یاسین میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ کو کافروں میں تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، تو پہلی بار جب گئے تو انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول ہوتے نہیں ہوتے، کس طرح ہوتے ہیں. تو انہوں نے پہلی بار جا کر ان لوگوں کو یہ کہا کافروں کو، انا الیکم مرسلون. کیا کہا؟ ہے نا. پھر دوسری مرتبہ جب گئے تو کہا انا الیکم لمرسلون. کیا کہا؟ تو انکار بڑھا، تو پہلے انکار میں کہا انا الیکم مرسلون، دوسرے انکار میں کیا کہا؟ کہتے کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا حکایتاً عن رسول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی حکایت بیان کرتے ہوئے. رسول سے مراد یہاں کیا ہے؟ رسول سے مراد بھیجے گئے لوگ. ہاں. اذ کذبوا فی المرۃ الاولی، جب پہلی مرتبہ ان لوگوں کی تکذیب کی گئی تو کہا انا الیکم مرسلون. پہلی بار تکذیب کی گئی تو انا الیکم مرسلون. وفی الثانیہ، اور دوسری بار جب تکذیب کی گئی تو کہا انا الیکم لمرسلون. ویسمى الضرب الاول ابتدائیا، ضرب اول کا نام کیا رکھا جائے گا؟ ابتدائی. والثانی طلبیا، اور ضرب ثانی کا نام، والثالث انکاریا، اور ضرب ثالث کا نام انکاری. اب اس کے بعد کہتے ہیں وَإِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا إِخْرَاجًا عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ. جیسے آپ کو سسٹم بیان کیا گیا سادہ آدمی کے لیے بغیر مؤکدات کے لانا کلام کو، متردد کے لیے ایک تاکید لے کے آ جانا، اور انکار کرنے والے کے اس کے حال کے مطابق تاکیدات کا مؤکدات کا استعمال کرنا، اس اعتبار سے کلام کو لائیں گے تو کہا جائے گا کہ آپ نے کلام کو مقتضائے حال ظاہری جو اس کی حالت ہے اس کے اعتبار سے آپ نے کلام کو لایا. اب بلاغت اسی کو کہتے ہیں نا، کلام کو مقتضائے حال کے مطابق لانا. اب مقتضائے حال دو ہے، ایک مقتضائے حال ظاہر اور ایک مقتضائے حال خلاف ظاہر. ایک ہے مقتضائے حال جو ظاہر ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ نے کلام لایا، اور ایک ہے کہ مقتضائے حال ظاہر کے خلاف، یعنی مقتضائے حال جو ظاہر ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنے کلام کو لایا. وہ بھی مقتضائے حال ہی ہے، تقاضا وہی ہے. کلام تقاضا جس حالت کا کر رہا ہے اسی کے مطابق آپ نے، لیکن وہ حالت ظاہر نہیں ہے بلکہ ظاہر کے خلاف ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا. پہلے سمجھ لیجیے، ادھر مت دیکھیے آپ عبارت، پہلے سمجھ لیجیے. قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا،
جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے عرضی نہ لگائیں، عرضی نہ لگائیں۔ آگے تقاضا عبارت کا یہ تھا کہ چونکہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ اب پہلی بار ان کو خبر دی جا رہی تھی کہ آپ کی قوم ڈوبنے والی ہے، آپ کی قوم ڈوبنے والی ہے، تو آگے ہونا چاہیے لا تخاطبنی فی الذین ظلموا ہم مغرقون، انہیں کیا کر دیا جائے گا؟ ہم مبتدا مغرقون اس کی خبر، لیکن قرآن پاک میں انہم مغرقون کیا ہے؟ ضرور انہیں ڈبا دیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کی جو ظاہری حالت تھی اس کے مطابق کلام کو لانا چاہیے تھا ہم مغرقون، لیکن کلام کو کیا لایا گیا؟ تاکید کے ساتھ کلام کو لایا گیا۔ سمجھ گئے بات کو؟ کیوں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نوح علیہ السلام جو غیر متردد ہے، جو غیر سائل ہے، ان کو درجے میں اتارا گیا سائل کے، گویا کہ معنی یہ گیا کہ نوح علیہ السلام کو تردد ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہماری قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوگا، ڈبایا جائے گا کہ نہ ڈبایا جائے گا۔ یہ تردد تھا ان کے دل میں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت اسے چھوڑ دے، ہو سکتا ہے اللہ کا غضب انہیں پکڑ لے، غضب پکڑ لے، رحمت چھوڑ دے۔ اس میں آپ کو تردد تھا کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کے ساتھ ڈبانے کا فیصلہ کرے یا نہ کرے۔ تو آپ جو سادہ ابھی تھے، حالت آپ کی ظاہری حالت کیا تھی؟ سادہ حالت تھی آپ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کلام ایسا پسند فرمایا کہ آپ کی ظاہری حالت کے خلاف کلام کو لایا گیا، گویا کہ آپ کو غیر سائل سے اتار کر کس درجے میں رکھا گیا؟ سائل اور متردد اور طالب کے درجے میں، اور کلام کو بجائے ابتدائی کے کیسا لایا گیا؟ طلبی لایا گیا، طلبی کہتے ہیں۔ کلام کو بجائے ابتدائی کیسے لایا گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اچھا، اس بات کو بتانے کے لیے جو عبارت لائی ہے، پیش کیا، وہ یہ پیش کیا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سائل سامنے والے کی جو حالت ہے، مخاطب جو ہے، اس کے لیے خبر کے طور پر جو ہے ایسا انداز اختیار کر لیا جاتا ہے کہ غیر سائل کو سائل کے درجے میں، سائل کو غیر سائل کے درجے میں اتار کر اس کے مطابق کلام کو لایا جاتا ہے، اور ایسا لانے کو کہا جائے گا کہ مقتضائے حال خلاف ظاہر، خلاف ظاہر کے تقاضے کے مطابق اپنے اپنے کلام کو لایا ہے۔ تو اس میں ایک لفظ جو استعمال کیا ہے کہ طالب اور اس کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے، غیر سائل کے لیے سائل کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ کہنے کے انہوں نے استعمال کیا ہے کہ فَيُسْتَشْرَفُ لَهُ اسْتِشْرَافَ الطَّالِبِ الْمُتَرَدِّدِ۔ استشرف یستشرف، استشراف کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، وہ کیا معنی ہوتا ہے؟ استشرف یستشرف، استشراف کا معنی ہوتا ہے توجہ دینا، دھیان سے چیز کو دیکھنا، لیکن کیسے دیکھنا؟ ایسے دیکھنا، جیسے دھوپ بہت تیز آ رہی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور سامنے سے کسی نے آواز جاؤ بھائی، آپ اس کی طرف دیکھنا چاہ رہے ہو، سامنے کیا ہے؟ بالکل، اور توجہ لگا کے دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو ہاتھ رکھتے ہیں، یوں کر کے ایسا دیکھتے ہیں۔ اس طرح دیکھنے کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ استشراف۔ تو وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اب وہ مختصر المعانی پڑھیں گے تو اسی لفظ کی تحقیق میں وہ بہت سارے سطر لکھتے چلے جائیں گے، کہ وہ دیکھنا، لیکن دیکھنا اس طرح سے کہ وضع الکفی علی الراسی، اس طرح سے، اور وہ چھجا بنا کر، چھت بنا کر کے توجہ سے یوں نظر کر کے دیکھنا۔ اب اس کو عربی میں سمجھانے کے لیے آپ کو بہت ساری عبارتیں پڑھنی پڑے گی آپ کو، ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو یوں بتا دیا کہ یہاں پہ یہ لفظ ہے، اس کا میں ترجمہ کراؤں گا کہ التفات کی جائے، توجہ کی جائے۔ کیا ترجمہ کراؤں گا؟ دیکھیے، کہتے ہیں کہ وَإِخْرَاجُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا إِخْرَاجًا عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، کلام کو اس طریقے پر نکالنا یعنی لانا، یہ نکالنا کہلائے گا مقتضائے ظاہر پر، خلاف ظاہر نہیں بلکہ مقتضائے ظاہر پر، یعنی اس ترتیب سے آپ کلام لاتے ہیں تو۔ وَكَثِيرًا مَا يُخْرَجُ عَلَى خِلَافِهِ، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کلام کو اس کے خلاف لایا جاتا ہے، مقتضائے ظاہر کے خلاف لایا جاتا ہے۔ فَيُجْعَلُ غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ، تو کیا کیا جاتا ہے؟ سائل کو غیر سائل، غیر سائل کو سائل، متردد کو منکر، منکر کو متردد، متردد کو خالی، اس طرح سے ہاں صورتیں نکلتے چلے۔ انہوں نے چند صورتیں، 3-4 صورتوں کی مثال بیان کی ہے کہ غیر سائل کو کبھی سائل بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اذا قدم الیہ ما یلوح له بالخبر، جب ان کے لیے
جب ان کی طرف پیش کی جائے، یعنی اس آدمی کی طرف پیش کی جائے ماں ایسی بات یلوح لہو بالخبر، جس سے خبر کی طرف اشارہ ہو جائے، یعنی پہلے ہی جو ہے نا کچھ ایسا ماحول بنایا جائے کہ سامنے والا شک میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مطلب شخص ان کو سوچ میں پڑ جاتے ہیں، نبی کے شک کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ایک نبی جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنا زبردست خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے نوح علیہ السلام ظالموں کے بارے میں کچھ بولو ہی مت، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ آگے ان کے لیے جو حکم آنے والا ہے وہ بہت سخت آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کشتی وغیرہ بنانے کے پہلے اس حکم دے دیا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہماری نگرانی میں کشتی کیا کرو، تو اس سے ان کو لگا کہیں ڈبا تو نہیں جائے، ڈبایا جائے کہ نہیں ڈبایا جائیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تو غیر سائل کو کس منزل میں اتارا گیا؟ سائل کے منزل، اور آگے فرمایا گیا انہم مغرقون۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ اذا قدم الیہ ما یلوح لہ، جب پہلے لا لیا ان کے لیے لائی جائے ایسی بات جو اشارہ کرے ان کے لیے بالخبر، آئندہ کی خبر کا، جو آئندہ خبر دی جا رہی ہے اس کا کیا کر دے، اشارہ کر دے، تو اب کیا ہوتا ہے فیستشرف لہ، تو ان کے لیے توجہ کی جاتی ہے، استشراف الطالب المتردد، کیسے توجہ؟ طالب متردد کے توجہ کرنے کی طرح، یعنی ان کے لیے ان کی طرف کلام متوجہ کیا جاتا ہے، ایسے جیسے طالب اور متردد کے لیے کلام کو کیا کیا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ تو فیستشرف لہ، استشراف جو منصوب ہے وہ منصوب بنظیر خافض ہے، اصل عبارت ہے فیستشرف لہ کا استشراف یوں ہے، تو ترجمہ ہوگا تو ان کے لیے کلام کو پیش کیا جاتا ہے ایسے جیسے طالب متردد کے لیے پیش کیا جاتا ہے، نحو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، نحو قولی تعالیٰ نہیں ہے کیا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ اصل جو استشہاد ہے کس لفظ سے ہے؟ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، تو یہاں پہ اتنا کہہ دینا کافی تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا هُمْ مُغْرَقُونَ، بغیر تاکید کے، کیونکہ وہ سائل نہیں تھے، متردد نہیں تھے، لیکن انداز کلام ایسا لایا گیا کہ جب فرمایا گیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو نوح علیہ السلام تردد میں چلے گئے، یعنی ان کو تردد کی منزل میں اتار لیا گیا کہ نوح علیہ السلام اس سوچ میں پڑے کہ ڈبایا جائے گا کہ نہیں ڈبایا جائے گا، اس منزل میں ان کو اتارا گیا اور فرمایا گیا انہم مغرقون۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے وغیر المنکری غیر المنکری کالمنکری، اس کا اوپر ہے فیجعلوا غیر السائلی ایسی نیچے عبارت ہوگی وَيُجْعَلُوا غَيْرُ الْمُنْكِرِ منکر نہیں، منکرین ناپسندیدہ، جس کو دیکھ کے آدمی ڈرے، جیسے منکر نکیر بولتے ہیں نا، ہاں اجنبی شخص کو بھی منکر کہا جاتا ہے، یہ منکر ہے باب فعل سے، غیر المنکر کالمنکر، غیر منکر کو یعنی جو انکار نہیں کر رہا ہے اس کو کس منزل میں اتارا جاتا ہے؟ انکار کرنے کی منزل میں اتارا جاتا ہے، کب؟ اذا لاح علیہ شیء، جب ان پر ظاہر ہو ایسی چیز من امارات الانکار، جو کس میں سے ہو؟ انکار کی علامتوں میں سے ہو، کس میں سے ہو؟ یعنی وہ تو زبان سے انکار نہ کر رہا ہو، وہ زبان سے انکار لیکن اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ انکار کر رہا بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، جیسے ایک مثال دیا یہاں پر، اب وہ عرب کے شعراء کی مثال ہے، نحو جاء شقیق عارضا رمحہ ان بنی عمک فیہ رماح، پہلے جب لوگ لڑنے کے لیے جاتے تھے نا تو نیزہ یوں تان کے جاتے تھے لڑنے کے لیے، کیسے؟ یوں تان کر کے، ایسا کہ جیسے سامنے آگا ویسے اس کو مار دیں گے، اور جب نہیں لڑنا ہے تو نیزے کو فرصت میں سا ڈال کر کے جاتے تھے، مطلب میرے کو تم سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تمہیں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں پہ ایک حالت بیان کی جا رہی ہے کہ شقیق نام کا ایک شخص اپنے دشمن کے پاس جا رہا ہے، کس کے پاس؟ اور وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے دشمن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ کہہ نہیں رہا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی لاپرواہی والی ہے کہ سب کو گویا کہ بتا رہا ہے کہ شاید میرے دشمن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو گویا کہ یہاں پہ وہ منکر ہو گیا اپنے دشمن کے پاس ہتھیار ہونے کا، اس کی حالت نے کیا کر دیا؟ ہتھیار ہونے کا اس کو منکر بنا دیا، حالانکہ وہ نہیں مان رہا ہے کہ وہ نہ اس نے بولا نہ کسی کو مشورہ کر کے گیا، تو اب شاعر اس کو خطاب کر کے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو شقیق جو ہے نا اس کو لگ رہا ہے کہ ان کے دشمن کے پاس ہتھیار نہیں، جبھی تو ایسا جا رہا ہے نا، تو اب ہتھیار ہے اس کو بتا رہا ہے، وہ کیسے؟ ایسے جیسے کوئی ہتھیار نہ ہونے کا انکار، ہتھیار ہونے کا انکار کر رہا۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے یہاں پہ بہت سارا پیٹرول
है ना, पड़ा हुआ पेट्रोल गिरा हुआ हो और आप जो है हाथ में लेकर के वो आ रहे हैं घूमते घूमते घूमते, सामने वाले को ये लगेगा ना कि इसको शायद पता नहीं कि वहाँ पेट्रोल गिरा हुआ है, जब भी तो असल लापरवाह है। तो आप उसको भरपूर अंदाज में बोलोगे, अरे कैसे बेवकूफ आदमी, वहाँ पेट्रोल है, आग लग जाएगी, बोलोगे नहीं बोलोगे जी। तो उसकी अगरचे उसने नहीं कहा कि वहाँ पेट्रोल नहीं है, लेकिन उसकी हालत बता रही है कि उसको मालूम नहीं है कि वहाँ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है, इसका वो गया कि उसकी हालत क्या कर रही है। ऐसे ही यहाँ पे शकीक नामी शख्स जो है वो जिस स्टाइल में नेजा लेके जा रहा था उससे समझ में आ रहा था कि तैयारी करके नहीं जा रहा है, इसको गोया कि उसकी हालत बता रही है कि ये शख्स जो है इनके दुश्मनों के पास हथियार नेज़े सब तैयार है, इसको मारने के लिए ये पता नहीं है। तो गैरे मुनकिर को किस दर्जे में उतारा गया, मुनकिर के दर्जे में, और कहा गया बेशक तेरे जो वो दुश्मन है ना उनके पास पूरे नेज़े पड़े हुए हैं, इन्ना बनी अम्मिका फीहिम रिमाहू, ये है। अब पहले तर्जुमा देखिए, जा शकीकुन, शकीक आ रहा है, आरिजन रुमहू, अपने नेज़े को फैलाते हुए, अपने नेज़े को, हाँ मतलब ये नेज़े के फैलाने की हालत ये है कि लड़ाई के लिए तैयार। और आगे वो इबारत, इन्ना बेशक ताकीद, इन्ना बनी अम्मिका फीहिम, बेशक तेरे चचा के लड़कों में रिमाहुन, क्या है, नेज़े है, तुम ऐसे जाओगे लापरवाह अगर तुम्हारे मारने से पहले तुमको मार देगा वो। तो नेज़े की जो हालत थी ना उसके रखने की, वो हालत ने इशारा किया कि ये अगरचे गैरे मुनकिर है लेकिन है किस तरह, मुनकिर। इसलिए कलाम को कैसे लाया शायर ने, वो इन्ना का लाना उसके लिए दुरुस्त हुआ। इन्ना का लाना क्या हुआ, दुरुस्त। यानी एक आदमी ने इल्मे मानी पढ़ा और उसने कहा कि सादा आदमी के लिए कलाम को कैसे लाया जाता है बगैर ताकीद किए, तो उसने इस शेर पर एतराज कर दिया कि वो तो बेचारा लाठी लेके ऐसा जा रहा है, उसने कौन सा इनकार किया कि उसका हथियार नहीं है, इनकार तो क्या नहीं, तो फिर आपने ताकीद कैसे लाई इन्ना के जरिए। कलाम के कीड़े इस तरह निकाले जाते थे अरब शोरा में, जब तो इतने वो लोग माहिर हुए ना अरबी शायरी में। तो कहा कि हमने यहाँ पर गैरे मुनकिर को किस मंजिल में उतार दिया, मुनकिर के दर्जे में। अच्छा, कभी इसका उल्टा, वल मुनकरो का गैरिल मुनकिर, वल मुनकिरो का गैरिल मुनकिर, और मुनकिर को कभी क्या कर लिया, जैसे मैंने भी समझा कि एक शख्स जो है वो दिन में कहे कि रात है, शक करे दिन में, या कहे कि मैं नहीं मानता कि ये दिन है, तब बोले इसके बात को कोई वैल्यू मत दो। ऐसे कुरान पाक पे शक करने वाले लोग थे, मौजूद थे, तो उनके लिए होना ये चाहिए था कि कुरान में शक नहीं है, इस बात को कैसे लाया जाता, कुरान पाक में कैसे लाया, बगैर ताकीद के लाया, कैसे लाया, बगैर ताकीद के लाया। क्यों, क्योंकि उनके इनकार को हाँ माना, वैल्यू नहीं दी। कहा गया अगर तुम ढंग से अकल अगर तुम्हारे पास रहेगी, गौर करोगे तो खुद ही तुम्हारा शक क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कहते वल मुनकरू का गैर, वल मुनकिरू का गैरिल मुनकिर इज़ा काना माहू मा इन तअम्मलहु इर्तदा। ये कब होता है, जबकि उस आदमी के पास ऐसी चीज हो कि अगर उसमें गौर करे तो अपने इनकार से फिर जाए। इर्तदा, अपने इनकार से क्या हो जाए। तर्जुमा फिर से देखिए, इज़ा काना माहू, मुनकिर को गैरे मुनकिर के दर्जे में कब उतारा जाता है, इज़ा काना माहू मा, कि जब उसके पास ऐसी चीज हो, इन तअम्मलहु, कि अगर उस चीज में क्या करेगा वो गौर करेगा, इर्तदा, फिर जाएगा। कमरे में, अंधेरे कमरे में बंदा सो रहा है, 10 बजे सो गया, रात के अरे 11 बज गए, रात के इतना अंधेरा। अब बोलेगा दिन है भैया, तो बोलेगा नहीं रात है, इतना अंधेरा दिख रहा है। अब बोलेगा दिन है भैया, उसको खींच करके बाहर लेके आ जाओ। तो उसके पास ऐसी चीज है, यानी बाहर निकालना एक ऐसी चीज है कि अगर बाहर निकल के देखेगा तो बोलेंगे तो सूरज दिख ही रहा है, तो अपने इनकार से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ना। तो सेम ऐसी पुराने पाक में शक करने वाले लोग थोड़ी अगर तवज्जो करे तो उसका शक क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। नहवु ला रैब फीह, जैसे